السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، سیاح لا مکان فخر دو جہاں، سرور عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پچھلے جمعہ ہم سب نے یہ سنا کہ دوزخ کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک پتھر دوزخ کے اوپر سے گرایا جائے تو 70 سال کے بعد جا کر کے وہ پتھر دوزخ کے تہ میں جا کے گرے گا، اتنا گہرا ہے۔ گہرائی تو ہم نے جان لیا، اب بڑا کتنا ہے وہ۔ جنت کے بارے میں ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اس کی چوڑائی میں، لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں زمین و آسمان آ جائیں گے۔ تو اب دوزخ کتنا بڑا ہے، تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، سورہ قاف کی آیت ہے۔ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو دوزخ کہے گی اور کچھ ہے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ اچھا، آپ دوزخ کی وسعت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ 1999 آدمی دوزخ میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ 999، یہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی 999 آدمی دوزخ میں جائیں گے۔ تو جب 901 میں سے 1000 میں سے ایک جنت میں، 999 دوزخ میں جائیں گے، تو اب سوچئے کہ دوزخ ہے کتنا بڑا کہ اتنے سارے لوگ دوزخ میں پہنچیں گے، پھر بھی دوزخ کہے گا کہ مجھے اور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں ان 1000 میں سے بنائے، 1000 میں سے ایک
تو اللہ تعالیٰ ان 1000 میں سے جو ایک جنت میں جانے والے ہیں، اللہ ان میں سے ہم کو بنائے، اور ان 999 میں سے اللہ ہم سب کو نہ بنائے۔ یہ دعا کیا کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عن مجاہد قال علی ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اتدری ما ساعت و جہنم، تم جانتے ہو کہ دوزخ کی وسعت کیا ہے؟ تو قالا لا، قلت لا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ دوزخ کتنا بڑا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے۔ تو فرمایا قال اجل واللہ ما تدری ان بین شحمت اذن احدہم و بین عاتقہ مسیرۃ 70 خریفا یجری فیہا اودیۃ القیح والدم، قلت انہار، قال لا بل اودیۃ، رواہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے دریافت کیا، کیا تمہیں جہنم کی وسعت کا علم ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہاں واللہ تم نہیں جانتے، سنو، جہنمی کے کان کے لو سے لے کر کے کندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ لو ہے، یہ لو اور یہ کاندھا، اتنا فاصلہ ایک دوزخی کا کتنا ہوگا؟ 70 سال۔ کوئی گھوڑا اگر تیز رفتاری کے ساتھ 70 سال تک دوڑے تو تب جا کر کے یہ کان کے لو سے اس کے کاندھے تک پہنچ سکے گا، اور اس کی داڑھ جو ہے، داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ ایک داڑھ، یہ داڑھ کے دانت ہوتے ہیں سو، ایک داڑھ جو ہے احد پہاڑ کے برابر۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کہیں کو نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک شیشے کے گلاس میں پانی رکھیے، اس میں آپ انگلی ڈال کے باہر سے دیکھیے تو آپ کی انگلی موٹی نظر آتی ہے، آگے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ موٹی موٹی نظر آتی ہے۔ ایک چاول کا دانہ آپ ڈالیے گلاس میں، شیشے کے گلاس میں پانی میں ڈالیے، تو باہر سے دیکھنے پر چاول اپنے حجامت سے کئی گنا بڑا نظر آتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مائکروسکوپ سے دیکھنے پر سورج کے اندر چاول کے دانے کے طرح سے بلبلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بلبلے ہمارے زمین کے پہاڑوں سے بھی کئی گنا بڑے ہیں۔ ایک چاول کا دانہ جو سورج میں جوش مارتا ہے وہ ہمارے دنیا کے پہاڑوں سے کئی گنا بڑے ہیں۔ تو جب سورج میں نظر آنے والے چاول کے دانے کی طرح سے جو چیز نظر آتی ہے مائکروسکوپ سے، ٹیلیسکوپ سے، وہ جب ہمارے زمین کے پہاڑوں سے بھی کئی گنا بڑا ہو، کئی گنا بڑا ہو، اور باہر سے دیکھنے پر پانی کے اندر انگلی ہماری کئی گنا موٹی نظر آتی ہو، گلاس میں ڈالا ہوا چاول کا دانہ باہر سے دیکھنے پر کئی گنا بڑا نظر آتا ہو، تو کیا اللہ کو یہ قدرت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخی کے بدن کو اتنا پھیلا دے کہ اس کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے درمیان، یا کان کے لو سے کاندھے تک کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہو جائے؟ بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوزخی کے کان کے لو سے لے کر کے کندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ اب یہ ایک دوزخی ہوا ہے، یہ جو ہے ایک دوزخی، اس کے صرف کان کے لو سے ایک کاندھے تک کا فاصلہ۔ ابھی پوری باڈی ہے، وہ اللہ جانے بہتر جانے کتنا بڑی اس کی باڈی جو ہے کتنی بڑی کر دی جائے گی، اس کا جسم کتنا بڑا کر دیا جائے گا۔ تو اب 1000 میں سے 999
سمجھ رہے آپ نا؟ تو اس طرح جو ہے اربوں کھربوں پتہ نہیں کتنے کھرب ہوں گے، سنکھ مہا سنکھ ہزار لاکھوں کھرب ہوں گے یا کتنے ہوں گے اللہ بہتر جانے، ان سب کو آپ ملائیے تو اس کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کتنا بڑا ہے۔ پھر بھی عالم یہ ہوگا کہ دوزخ کہے گا مجھے اور چاہیے۔ اللہ فرمائے گا دوزخ تمہارا پیٹ بھرا کی نہیں، حلم تلاتے تو بھر گئی یا نہیں؟ وہ تقول حل من مزید، پروردگار مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عالم ہوگا تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال جہنم تقول هل من مزید حتى يضع رب العزت تبارک و تعالی فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض۔ جہنم مسلسل کہتی رہے گی، لگاتار کہتی رہے گی کیا اور کوئی ہے، کیا اور کوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک، اب یہ قدم ہمارے، آپ اس پہ قیاس نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، قدم سے کیا مراد ہے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے اپنے قدرت، قدم قدرت دوزخ میں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ فتقول قط قط، بس بس۔ اس کا اثر یہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم قدرت دوزخ میں رکھے گا تو عالم یہ ہوگا کہ دوزخ چلا اٹھے گا قط قط، بس بس۔ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، اور جہنم کا بعض حصہ بعض کی طرف سمٹ جائے گا۔ اتنے سارے ہزار میں سے 999، اب ہر ہزار میں 999، سوچیے آپ کتنے ہوں گے۔ پھر بھی دوزخ بار بار یہی تقاضا کرے گا مجھے اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم قدرت جب رکھے گا تو دوزخ بلبلا اٹھے گا، مولا اب نہیں چاہیے۔ وہ یزوا بعضها الی بعض، اور بعض کی طرف سمٹ جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ۔ جہنم لوگوں سے بھر نہیں سکے گی مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس، اور وہ بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے سمٹ جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا اتدرون ما ھذا؟ قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم، قال ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرہا۔ جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، وہ جہنم میں گرتا جا رہا تھا اور اب جا کر کے جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ آواز اسی پتھر کے گرنے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوزخ کیسا ہوگا۔ ہم نے گہرائی بھی جان لی اور ہم نے جو دوزخ کی وسعت بھی جان لی کہ دوزخ کتنا بڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ دوزخ ہوگا کیسا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام
مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، دوزخ میں 70,000 زنجیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر، ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے، 70,000 زنجیریں، ہر ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے، جو دوزخ کو کھینچ کر کے، دوزخ پورا چنگھار رہا ہوگا اور وہ فرشتے دوزخ کو ان 70,000 زنجیروں سے کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ اب 70,000 کو اگر 70,000 پر ملٹی پلائی کریں تو کتنا ہوتا ہے؟ 4,90 کروڑ فرشتے۔ کتنے ہوئے؟ 4 ارب، 100 کروڑ کا 1 ارب، تو 4,90 کروڑ فرشتے دوزخ کو کھینچ کر کے زنجیروں سے لا رہے ہوں گے۔ اور آپ فرشتے کی طاقت جانتے ہیں؟ احادیث روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اگر ایک فرشتہ چاہے تو زمین کو اپنا ہاتھ نیچے ڈال کر پوری زمین کو، جس طرح سے ہم لوگ ایک کرکٹ بال، بچے جو کھیلتے ہیں کرکٹ بال جیسے اپنے ہاتھ پر کوئی لیتا ہے، کتنا بھاری وزن ہوتا ہے اس کو، ویسے ہی اگر فرشتہ چاہے تو اپنا ہاتھ زمین کے نیچے ڈال کر پوری زمین کو اکھاڑ کر کے آسمان پر لے جائے، وہاں سے پلٹ دے، اتنی طاقت ایک فرشتے کے اندر ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 4,90 کروڑ فرشتوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور وہ سب دوزخ کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے۔ سوچئے آپ دوزخ کس قدر بڑا بھی ہے اور کس قدر طاقتور بھی ہے کہ اس کے لانے کے لیے 4,90 کروڑ فرشتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، غور کرو۔ اللہ، دوزخ دیکھتا بھی ہے اور دوزخ بولتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے وہ گنگ، ہمارے گھر کی طرح سے نہیں ہے، وہ بولے گا بھی اور دیکھے گا بھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے اذ رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ جہنم ان کفار کو دور سے دیکھے گا نا تو یہ اس کے غصے سے چیخنا اور چلانا اور دہاڑے مارنا سنیں گے۔ دوزخ کافروں کو دیکھ کر کے چلائے گا، دہاڑے مارے گا، لے آؤ ان کو، لے آؤ ان کو، چھوڑیں گے نہیں آج۔ اور یہ کفار جو ہے اس کا دہاڑنا سنیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تحاجت الجنت والنار فقالت النار اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین وقالت الجنت ما لی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وساقتهم قال اللہ تبارک وتعالی للجنت انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی وقال للنار انما انت عذابی اعذب بکی من اشاء من عبادی وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا۔ جہنم اور جنت نے آپس میں بحث اور تکرار کی، دوزخ اور جنت کا آپس میں بحث ہوئی۔ جہنم نے کہا میرے اندر تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہوں گے، جنت نے کہا مجھ میں تو ضعیف گرے پڑے عاجز لوگ آئیں گے۔ عاجزی اختیار کرو۔ جنت کیا کہے گی؟ جنت نے کہا مجھ پہ تکبر کرنے والے نہیں آئیں گے، گھمنڈ کرنے والے
نہیں، قرآن فرماتا ہے الیسا جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اس لیے تکبر سے بچو۔ کہتے ہیں جس درخت پر پھل آتا ہے نا اس کی شاخیں جھکی رہتی ہیں، اور جو پھلدار درخت نہیں ہوتا اس کی شاخیں اوپر رہتی ہیں۔ تکبر کرنے والا کبھی پھلدار نہیں ہو سکتا، عاجزی کرنے والا پھلدار ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، فَإِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ لمبائی میں آسمان تک پہنچ سکتے ہو۔ جب دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تو اکڑ کے چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ اکڑ نہیں۔ تو جنت کہے گی مجھ میں تو ضعیف لوگ، گرے پڑے لوگ، عاجز لوگ ہی آئیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت سے، اے جنت تو میری رحمت ہے، سبحان اللہ، تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعہ رحمت کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب کروں گا اور تم بھر جاؤ گی۔ حضور فرماتے ہیں جہنم لوگوں سے تو نہیں بھرے گی، البتہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنا قدم قدرت رکھے گا، تب وہ کہے گی بس بس، اور بھر جائے گی، اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سمٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا فرمائے گا۔ حدیث پاک سے دو بات معلوم ہوئی، انسانوں سے دوزخ نہیں بھرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا جب دوزخ کہے گا کہ مجھے اور چاہیے اور چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم قدرت اس کے اوپر رکھے گا اور دوزخ جو ہے بھر جائے گا اور اس کا بعض حصہ بعض میں سمٹ جائے گا۔ انسانوں سے جنت بھی نہیں بھرے گی، جس طرح سے دوزخ انسانوں سے نہیں بھرے گا اسی طرح سے جنت بھی انسانوں سے نہیں بھرے گی۔ تو اس کے لیے پھر کیا؟ دوزخ میں تو اپنا قدم مبارک، اپنا قدم قدرت رکھا، دوزخ بھر گیا، جنت کے لیے کیا ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک الگ مخلوق پیدا فرمائے گا، اس کے ذریعے جنت کو۔ اور سنو، شب معراج کے بارے میں یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے کہا پیارے حبیب جنت میں بہت ساری جگہ خالی ہے، آپ اپنی امت سے کہیے گا کہ وہ جنت میں درختیں لگانا شروع کرے۔ جب حضور نے فرمایا کہ درخت میں جنت کیسے لگے گا تو انہوں نے کہا اپنی امت سے کہیے کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، ادھر وہ دنیا میں سبحان اللہ کہیں گے، ادھر جنت میں ان کے لیے ایک درخت لگ جائے گا۔ کہتے رہا کیجیے، اٹھتے بیٹھتے۔ تو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک الگ مخلوق پیدا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تخرجو اونکم من النار یوم القیامت لہا عینان تبصران واذنان تسمعان ولسان ینطق یقول انی وکلت بثلاثۃ بکل جبار عنید وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر وبالمصورین۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، جیسے ہماری گردن ہوتی ہے، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی، دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولے گی، کہے گی میں 3 آدمیوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں، 3 قسم کے آدمیوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں۔ ایک
اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنے والا، دوسرا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو پکارنے والا، اس کا شریک بنانے والا، اور تیسرا تصویریں بنانے والا۔ اب پھر یہ الگ مسئلہ ہو جائے گا تصویروں کا جو معاملہ ہے۔ دیکھیے، جب کسی تصویر کو کاغذ پہ اتار لیا جائے، پرنٹ کر لیا جائے، تو وہ بالاتفاق ناجائز و حرام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی علماء ہوں، عجم کے علماء ہوں، عرب کے علماء ہوں، ہندوستان کے علماء ہوں، پاکستان کے علماء ہوں، یا چاہے کہتے ہیں کہ اس مشرب کے علماء ہوں یا اس مشرب کے علماء ہوں، پرنٹ ہو جانے کے بعد وہ تو تصویر ہے۔ اب رہ گئی بات جب تک وہ کیمرے میں ہے یا جب تک وہ موبائل میں ہے، تو بعض حضرات نے، خود ہمارے ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ چلا ہوا ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ وہ شعاعیں ہیں اور جب تک وہ موبائل کے اندر ہیں اس وقت تک ان پر تصویر کا حکم نہیں ہے، اور جب اس کو پرنٹ کر لیا جائے تو پھر وہ تصویر میں شمار ہوگی اور ناجائز و حرام ہوگی۔ اور بعض علماء نے فرمایا، اور بریلوی شریف کا بھی یہی موقف ہے، کہ چاہے وہ موبائل کے اندر ہوں یا موبائل کے باہر ہوں، بہرحال تصویر ہے، وہ ناجائز و حرام ہے۔ اب یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اس کو چھیڑنا گویا انگارے میں ہاتھ ڈالنے والا معاملہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی خانقاہ، جس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس خانقاہ کا اس سلسلے میں کیا مشرب ہے، اسی کے مطابق آپ عمل کریں۔ لیکن مجھ سے اگر فتویٰ پوچھا جائے تو میں فتویٰ وہی دوں گا کہ ناجائز ہو۔ بحیثیت مفتی اگر مجھ سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو میں وہی دوں گا کہ ناجائز و حرام۔ تو اب یہاں سے ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اچھا، کسی بھی عالم نے بلا ضرورت موبائل اور کیمرے سے بھی تصویر کشی کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ خود حضور شیخ الاسلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بلا وجہ تصویریں اتارتے ہو، شادی میں ویڈیو بناتے رہو، کبھی نہیں کہا۔ ایک شرعی ضرورت جہاں پہ دینی معاملات ہو اور دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آگے کچھ ایسا دینی ضرورت ہو، ہاں پاسپورٹ وغیرہ کے لیے، یا کہتے ہیں کہ آج کل ہزاروں چینل ایسے ہیں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، اب وہاں پہ ایک چینل اگر سنیوں کا ہو جائے جو صحیح عقائد لوگوں تک پہنچائے، تو ایک اسے دینی طور سے ایک زمانے کے تقاضے کے حساب سے اسے جو ہے ضرورت کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے حضور شیخ الاسلام نے اس اعتبار سے فرمایا ہے۔ لیکن اب اس کو دلیل بنا کر شادیوں میں بھی، منگنی میں بھی، بسم اللہ میں بھی، سب میں لے کر کے آپ پڑھ گئے اور بلا وجہ حضور شیخ الاسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں اس طرح سے، تو یہ تو کسی بھی عالم کا قول نہیں ہے، نہ ہندوستان کے کسی عالم کا قول ہے، نہ پاکستان کے کسی عالم کا قول ہے ایسا بھی۔ تو یہاں سے ہمارے ان بھائیوں کو میں آج سے 5-6 سال پہلے دیکھتا تھا کہ عموماً شادیوں وغیرہ میں جو ہے غیر مسلم کیمرے والے آتے تھے، اگر آتے بھی تو اکا دکا نظر آتے تھے، لیکن آج کل اب شادیوں میں عمومی طور سے کیمرہ اور ویڈیو والے جو ہے وہ ہمارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کرو تمیز، اپنے خود کو اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام کے ذریعے سے مت بھرو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق کے سے نیچے اتارا، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہاں؟ فرمایا اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا بھی حرام، غذا بھی حرام، لباس بھی حرام، جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج جو ہمارے بچے عمومی طور سے نافرمان ہو رہے ہیں اور شادی کے بعد جو ہے بیٹا اور بہو چھوڑ کے چلے جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال و حرام کی تمیز نہیں سکھائی، انہیں حرام کھلاتے رہے، نتیجے کے طور پر وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہم کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال
اب جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم یہ نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کا ایندھن ہمارے ہاں لکڑی کا ایندھن ہوتا ہے یا پتھر کوئلہ، آپ بہار وغیرہ میں جائیں گے تو پتھر کوئلہ ہوتا ہے، لیکن دوزخ کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان ہوگا اور پتھر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت و رضوان کہیں تشریف لیے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے راستے کے کنارے کھیل رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے۔ علامہ مشتاق احمد نظامی علی رحمت و رضوان نے اس واقعے کو لکھا ہے خطبات نظامی میں، جی ہاں خطبات نظامی میں۔ چلیے میں اسی کے حوالے سے، حالانکہ اور کتابوں میں بھی موجود ہے لیکن میں اسی کے حوالے سے بول دوں تو چونکہ معتمد ہے وہ۔ تو بچے کو دیکھا کبھی ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے، خیال آیا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر سوچا بچہ ہی ہے، وہ اپنے کھیل میں مشغول ہے، کیا سلام کرنا، آگے بڑھ گئے۔ لیکن تھوڑی دور جا کر کے پھر خیال آیا کہ ٹھیک ہے بچہ ہی ہے لیکن ہے تو مسلمان نا، سلام کرنا چاہیے۔ واپس آئے اور سلام کیا تو بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار، نام لے کر کے۔ بڑے متعجب ہوئے، کہا بچے تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ حضرت آپ نام کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو پورا جانتا ہوں۔ کہا کب سے جانتے ہو؟ کہا جب عالم ارواح سے جانتا ہوں آپ کو، ہاں میری روح آپ ہی کے روح کے قریب تھی۔ اور حدیث پاک بھی ہے بخاری، ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس یہ سوال بھی آیا، میں نے اس کا جواب بھی لکھا کہ دنیا میں جو ایک دوسرے سے ہماری جان پہچان ہوتی ہے، ابھی ہم آپ کو جان رہے ہیں، آپ ہمیں جان رہے ہیں، ہماری جو ہے پہچان ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے نام سے جانتے ہیں، میرے شکل سے جانتے ہیں، دعا سلام بھی ہے، خیر خیریت بھی ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو جان پہچان ہے نا، فرمایا الارواح جند من جنود اللہ، روحیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جب عالم ارواح میں روحیں تھیں تو جن روحوں کے درمیان عالم ارواح میں جان پہچان تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی ان کے درمیان جان پہچان ہوتی ہے، اور جن روحوں کے درمیان عالم ارواح میں جان پہچان نہیں تھی وہ دنیا میں آ کر بھی اجنبی رہتی ہے۔ تو میں ہبلی میں بہت سارے لوگوں کو میں نہیں جانتا ہوں، وہ مجھے نہیں جانتے، اس لیے کہ عالم ارواح میں جان پہچان نہیں تھی، اور آپ کو میں جانتا ہوں، مجھے آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ تعلق صرف یہاں کا نہیں ہے بلکہ عالم ارواح کا تعلق ہے۔ آپ مجھے عالم ارواح میں بھی جانتے تھے، اس لیے یہاں جان رہے ہیں، اور میں آپ کو عالم ارواح میں جانتا ہوں۔ بڑا پرانا تعلق ہے صاحب، سبحان اللہ۔ ہاں اللہ یہ تعلق سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کہا میں تو آپ کو عالم ارواح سے جانتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ کہا بچے تمہاری باتیں تو بڑی پیاری لگ رہی ہے مجھے، میں ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، تم بتا سکتے ہو؟ کہیے۔ کہ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں کہ نفس اور عقل کے درمیان کیا فرق ہے۔ میں نے بہت غور کیا، بہت تلاش کیا، لیکن اس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا، تم بتا سکتے ہو؟ کہا حضرت یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، یہ جو آپ مجھے سلام نہیں کیے، سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے اور سوچا کہ یہ تو بچہ ہے کیا سلام کرنا، آگے بڑھ گئے، تو یہ آپ کا نفس تھا، اور جو آپ کو واپس لے آئی اور مجھے سلام کروایا یہ آپ کی عقل ہے۔ کہا بچے ایک بات اور بتاؤ، میں نے گزرتے ہوئے ایک چیز اور دیکھی کہ تم کبھی ہنس رہے تھے کبھی رو رہے تھے،
اس کی کیا وجہ ہے؟ بچہ کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ جب چولہا جلاتی ہیں تو چولہا جلاتے وقت نیچے جو ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں، اوپر بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں، اور پہلے آگ چھوٹی لکڑیوں کو لگاتی ہیں، تو چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہیں تو بڑی لکڑیاں جل جاتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کل قیامت کا دن ہوگا، کہیں میرے اعمال ایسے نہ ہوئے اور دوزخ میں جانے کا حکم ملا تو جب فرعون، حامان، شداد، نمرود، بخت نصر، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن معیط، ولید ابن مغیرہ، بڑے بڑے کافروں کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے پہلے مجھے ڈال دے۔ اس لیے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ایندھن میں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے ان سے پہلے مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یہی سوچ کر کے میں روتا ہوں، لیکن پھر جب مجھے اللہ کی رحمت یاد آتی ہے اور اللہ کا ارشاد یاد آتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اور کما قال کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، جب مجھے یہ یاد آتا ہے تو میں مسکرانے لگتا ہوں۔ حضرات عبرت حاصل کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان اور پتھر دوزخ کے ایندھن ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دوزخ کا ایندھن بننے سے محفوظ و مامون رکھے، جنت کا حقدار بنائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، ہم سب نے بار بار مل کر کے دعائیں کی۔ بے شک ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن دعا کا اثر فوراً ظاہر ہو یہ کوئی ضروری۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، مولا فرعون کو ہلاک فرما دے، 40 سال کے بعد جا کے اس کا اثر ظاہر ہوا اور فرعون سمندر میں بحر قلزم میں غرق ہوا۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر مانگے اور ادھر کام بن گیا۔ بندے کا کام ہے دعا کرنا۔ اب اس کی رحمت ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ضرور ہوگی اس کی رحمت، لیکن ہم جلدی مچانے کی وجہ سے اس کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جو ہے بہت دنوں سے دعائیں کر رہے تھے، اور میرا یقین ہے کہ دنیاوی جو اسباب ہیں وہ تو الگ ہیں، اس سلسلے میں دعاؤں کا بھی بڑا ایک اثر ہے۔ سننے میں آیا، مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے جو نوجوان آج 1.5 سال کے سے زیادہ عرصے سے جیلوں میں بند تھے، سپریم کورٹ نے ان میں سے 136 لوگوں کو رہا کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کی خاطر ہمارے صادق بھائی کوپیلور جیل میں تھے، سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ وہ بھی بالکل چھوٹ گئے ہیں، اور وہاں سے غالب 35 دنوں کے لیے چھوڑا۔ چلیے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ 35 دنوں کے لیے وہ بیل پر رہا ہو کر کے آ رہے ہیں۔ ہم سب نے دعائیں کی، آپ اور مزید دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل بری فرمائے اور وہ خیریت کے ساتھ اپنے گھر والوں تک پہنچے۔ ہماری دعا ہے کہ سلامتی کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں تک پہنچے، اور ہمارے وہ 136 نوجوان بھی جو ہیں اپنے گھر والوں تک سلامتی کے ساتھ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کرم فرمائے کہ ان پر سے سارے الزامات ہی ختم ہو جائیں، اور بالکل جیسے پہلے زندگی گزارتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے بہتر زندگی ان کو عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ 25 دسمبر